السلام علیکم لیول 4 مسز راشدہ عمران فلکن ہاؤس گریمر اسکول کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور کلاس آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی اور امید ہے کہ آپ نے اس کا سبق بھی سوچ کے رکھا ہوگا۔ تو آپ لوگ اپنا جو بھی آپ نے سبق سوچ کے رکھا ہے وہ مجھے 2-3 لائنوں میں اپنی کاپی میں لکھ کر اور اس کی پکس جو ہیں وہ مجھے میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کیجئے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ ٹھیک ہے کلاس؟ اب آج کا کام جو آپ کو کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کو تھوڑا سا قواعد کا کام کروائیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ہوتا ہے ایکشن ورڈز، ٹھیک ہے؟ فعل ایسا جس سے کام مراد ہے، یعنی آپ لوگ اپنی کتابیں کھول لیجئے اردو کی اور آپ کی کتاب کا یہ صفحہ نمبر ہے 110، صفحہ نمبر 110 کھولیے اور آج ہم آپ کو فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس میں کیا مطابقت ہوتی ہے، کیا آپ اس میں تعلق ہوتا ہے فعل کا فاعل کے ساتھ، اور فعل اور فاعل میں کس طرح سے آپ تمیز کریں گے اور کس طرح سے اس کے مناسبت سے الفاظ کا استعمال کریں گے۔ تو کلاس صفحہ نمبر 110 آپ امید ہے کہ آپ نے کھول لیا ہوگا اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ، فعل سے مراد ہے کہ کوئی بھی کام، اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ فعل کہتے ہیں ایکشن ورڈز کو اور فاعل کہتے ہیں کوئی بھی جو کام کرنے والا ہے، جو کوئی کام کرے گا اس کو ہم فاعل کہتے ہیں اور کام کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اب یہ باتیں کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر فاعل یعنی کام کرنے والا واحد ہے، سنگولر ہے، تو فعل بھی واحد ہوگا۔ مثال کے طور پہ لڑکا کھیلتا ہے، اب لڑکا واحد ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا کھیلتا آیا۔ اگر ہوگا لڑکے کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیے لڑکے جمع ہے تو فعل بھی اس کا جمع کے صیغے میں آئے گا، کھیلتے، اور پھر ہیں آئے گا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے کلاس؟ اسی طرح اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ مثال کے طور پہ بچہ ہنستا ہے، بچہ فاعل ہو گیا اور بچہ جو ہے مذکر ہے لہٰذا وہ ہنستا ہے آپ کہیں گے۔ اور اگر یہی چیز مؤنث کے ساتھ آپ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بچی ہنستی ہے، تو اب بچی جو مؤنث ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی اس کا فعل بھی چینج ہو گیا، وہ ہو گیا ہنستی ہے۔ بچی ہنستی ہے یہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ ہو گیا۔ یعنی آپ فاعل اور فعل کے تعلق کو سمجھ رہے ہیں نا، کہ جیسے ہی فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، اگر فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا، اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا۔ اب یہ تو ہو گئی ایک کامن سی بات۔ اب ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اگر فاعل رتبے یا عمر میں بڑا ہو تو ہم فعل میں ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مینرز کے حساب سے کہ اگر جیسے استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا دیکھیے، آپ نے استاد صاحب حالانکہ سنگولر ہے، واحد ہے، یہاں پڑھا رہا ہے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ استاد صاحب جو ہے رتبے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں لہٰذا ہم یہاں ہیں کا استعمال کریں گے۔ تو بڑوں کے لیے ہمیشہ ہم چاہے وہ واحد کا صیغہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم اس میں جو فعل جو استعمال کریں گے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کریں گے، جیسے کہ آپ نے ابھی اوپر دیکھا، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر ایک سے زیادہ فاعل ہوں تو فعل کا آخری فاعل کے مطابق ہوگا۔ تو جیسے ایک اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، تو جو آخری صیغہ ہے رہی ہیں تو وہ لڑکیوں کے حساب سے ہوگا، لڑکے کے حساب سے نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے. تو اگر ایک سے زیادہ فاعل ہیں جیسے کہ اس جملے میں لڑکے اور لڑکیاں، تو فعل جو ہے وہ آخری فعل کے مطابق فاعل کے مطابق ہوگا. جو آخر میں جو فاعل استعمال ہوا جیسے یہاں لڑکیاں ہیں تو یہاں آئے گا لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. اب آپ دیکھیے یہ آپ کی مشقی جو ایکسرسائز ہے کہ فاعل کی مطابقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو فعل لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے. اب جیسے امی کھانا، اب کیا لکھیں گے آپ بتائیے شاباش. امی کھانا پکا رہی ہیں، بالکل صحیح. چوہا الماری کے پیچھے ہے. ہم کل سیر کو گئے. دیکھیں ہم کی جمع کا صیغہ ہے تو گئے. ٹھیک ہے. آسمان پر بہت سے پرندے اڑ رہے ہیں. بہت سارے پرندے ہیں لہٰذا وہ جمع کا صیغہ آ گیا، رہے ہیں، اڑ رہے ہیں. میری چھوٹی بہن رو رہی ہے. ٹھیک ہے. دادی جان اور دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں. سارے بچے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے. مؤنث کا صیغہ آ گیا تو آپ دیکھیے کہ فعل بھی مؤنث ہو گیا، کھلا رہی ہے. دھوبی کپڑے دھو رہا ہے. واحد کا صیغہ ہے فاعل واحد تو پھر فعل بھی واحد ہوگا، کپڑے دھو رہا ہے. میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے. اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو ایکسرسائز کو مکمل کرنا ہے. آج کا کام بھی آپ کا یہی ہے کہ صفحہ نمبر 111 پر موجود ایکسرسائز جو ہے آپ کو وہ کرنی ہے اپنے بک میں. ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. مسٹر راشدہ عمران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.